بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مساجد کے اندر جب بھی کبھی مسئلہ ناموس رسالت پر گفتگو کرتے ہیں یا حکومت وقت کے غلط الزامات کے خلاف کوئی کلمہ حق کہتے ہیں، وہ مساجد میں موجود کوئی 1% افراد کی طرف سے یہ بات عام طور پہ سنائی دیتی ہے کہ مولوی مسجد میں سیاست کر رہے ہیں، ہم مسجد کے اندر سیاست نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے اندر سیاست کی تاریخ سے اور سیاست کی تعریف سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اسلام میں سیاست مسجد کے اندر ہی شروع ہوئی اور اس کو مسجد کے اندر ہی رہنا چاہیے بھی تھا۔ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک جانشین مقرر کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ اللہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نائب بن کر اللہ کے احکامات کے مطابق بندوں کی دینی اور دنیاوی رہنمائی فرماتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ وہ پیغمبر بھی ہے بیک وقت اور سیاسی رہنما اور آدمی وقت بھی ہے بیک وقت۔ اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلا انسان وہ بیک وقت اللہ کا نبی بھی ہے اور سیاسی رہنما بھی ہے، حاکم وقت بھی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو سیاست مسجد کے اندر ہی تھی اور مسجد کے اندر سے ہی سیاست شروع کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جد الانبیاء ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام مقرر کریں گے۔ امامت کبریٰ اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ امامت ہو گئی یا حکومت ہو گئی یا سیاست ہو گئی، اس کا ایک مطلب ہے۔ ہمارے جس کو سیاست کہتے ہیں، شریعت اس کو، اسلام اس کو خلافت بھی کہتے ہیں، اس کو حکومت اسلامیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو امامت کبریٰ بھی فقہاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کی امامت کبریٰ عطا فرمائی، اور یہ بھی نبی کے پاس ہی اس وقت کی سیاست موجود تھی۔ گویا کہ سیاست مسجد کے اندر ہی موجود تھی اور اہل مذہب کے پاس ہی سیاست موجود تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، کیا داؤد بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس حکومت بھی تھی اور پیغمبری بھی تھی، اس وقت بھی سیاست مسجد کے اندر ہی موجود تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی عرض کی رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سیاست اور امامت عطا فرمائی۔ تو نبی کے پاس سیاست کا ہونا، نبی کے پاس حکومت اور امامت کا ہونا، اس کا مطلب یہی ہے کہ سیاست اور حکومت اور امامت مسجد کے اندر ہی رہی۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کا زمانہ ایک طویل زمانہ ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ان کی سیاست انبیاء کے پاس تھی، یعنی انبیاء کرام بھی ان کے سیاستدان تھے، ان کے حاکم تھے اور ان کے امام تھے۔ تو بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی سیاست مسجد کے اندر ہی تھی، اہل مذہب کے پاس ہی تھی۔ خود حضور تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا رسول اس معنی میں نہیں تھے کہ آپ کے زمانے میں حکومت، سیاست یا امامت کسی اور کے پاس ہو، نہیں، یہ ساری چیزیں نبوت بھی آپ ہی کے پاس اور حکومت اور امامت بھی آپ ہی کے پاس تھی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ بنے اور آپ کو خلیفۃ رسول کہا جاتا تھا۔ اس وقت بھی سیاست، خود حضور کے زمانے میں بھی سیاست مسجد نبوی کے اندر تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ رسول بنے تو وہ سیاست مسجد نبوی کے اندر ہی رہی۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا لقب صحابہ نے دیا۔ آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے سیاسی رہنما اور حاکم تھے، اور آپ سیاست مسجد کے اندر ہی فرمایا کرتے تھے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سیاست مسجد کے اندر ہی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی سیاست بھی مسجد کے اندر ہی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جب ہماری سیاست کو مسجد اہل مذہب سے چھین لیا گیا اور غصب کر لیا گیا، تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست مسجد سے نکل گئی اور اہل اقتدار کی ایوانوں میں چلی گئی، تو یہ اہل مسجد سے اہل مذہب سے سیاست کو غصب کیا گیا ہے۔ بنیادی حق انہی کا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے سیاست کو ایوان اقتدار سے کھینچ کے مسجد میں لانے کی جو کوشش کی تھی، وہ اس کے لیے آپ اپنی جان بھی قربان کی، اور آپ نے فرمایا تھا مال امام الا العالم بکتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا سیاسی رہنما وہی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کا اور سنت رسول کا عالم ہو اور اس پہ عمل کرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل مذہب ہی مسلمانوں کا رہنما، ان کا حاکم اور پیشوا ہو سکتا ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاست پہلے روز سے لے کر خلفائے راشدین کے دور اور اس کے بعد کے ادوار تک مسجد کے اندر ہی ہوتی رہی۔ پھر اہل دنیا نے اہل مذہب سے سیاست کو چھین لیا اور اہل مذہب کو مذہب کی حد تک محدود کر دیا، اور سیاست لوگوں کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن اہل مذہب چونکہ کمزور رہے، انہوں نے اس چیز کو قبول کیا۔ لیکن جب بھی مسلمانوں کو ہمت ملے گی، جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، سیاست پلٹ کے پھر مسجد کی طرف ہی چلی جائے گی، اہل مذہب ہی سیاست کریں گے۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کہتے ہیں ہم مسجد میں سیاست نہیں ہونے دیں گے، ہم مولوی کو مسجد میں سیاست نہیں کرنے دیں گے، کیا آپ کو اس بات پہ خوشی نہیں ہوتی کہ آپ کی سیاست آپ کے بد کردار لوگوں سے نکل کر، شراب بدکاری کے اڈوں سے اور جوئے کے اڈوں سے نکل کر مسجد کے اندر آ جائے، بد کردار لوگوں سے نکل کر نیک سیرت لوگوں کے پاس آ جائیں، بازاری عورتوں سے آپ کی سیاست چھن کے پلٹ کے واپس ان ماؤں کے پاس آ جائے جو قرآن پڑھ کے، جو دودھ پاک پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں؟ تو کیا ایسی سیاست آپ کو قبول نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ سیاست مسجد کے اندر آئے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست تھی آپ کو وہ قبول نہیں ہے کہ جو مسجد کے اندر تھی؟ خلفائے راشدین کی سیاست مسجد کے اندر تھی، کیا وہ سیاست آپ کو قبول نہیں ہے؟ یقیناً ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔